عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیلیبریٹیز اپنے افیئرز اور سکینڈلز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن میڈم نور جہاں اس بارے میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اپنے گانوں، کپڑوں، ہیروں اور افیئرز کا حساب نہیں رکھتی۔ ان کا سب سے مشہور افیئر پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد سے تھا، جنہوں نے پاکستان کی طرف سے پہلی سینچری بھی سکور کی تھی۔ نذر محمد بہت ہی ہینڈسم تھے۔ ان کی ملاقات نور جہاں سے ایک فلم کے سیٹ پر ہوئی۔ ملکہ ترنم نور جہاں اور ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد کا افیئر پاکستان کی فلمی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اس افیئر کا انجام ایک حادثے پر ہوا جس میں نذر محمد اپنا بازو توڑوا کر کرکٹ کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے۔ نذر محمد مشہور میوزیشین فیروز نظامی کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ میوزک سے بہت دلچسپی رکھتے تھے اور جن لوگوں نے بھی انہیں گاتے سنا ہے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک بہت ہی سریلی آواز کے مالک بھی تھے۔ نور جہاں ان دنوں 13-14 سال کی تھیں جب نذر محمد سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ جب نور جہاں بمبئی میں رہتی تھیں تو وہ کرکٹر نذر کے بڑے بھائی فیروز نظامی کے گھر ان سے میوزک سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ نذر بھی ان دنوں پنجاب کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بمبئی آیا کرتے تھے۔ نور جہاں نے سن 1972 میں وسیم اکبر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شام کا وقت تھا، میں گا رہی تھی کہ ایک ہینڈسم پرسنالٹی والا نوجوان کمرے میں آ گھسا اور میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ پہلے تو میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، لیکن جب اس نے دیکھنا بند ہی نہ کیا تو میں نے فیروز صاحب سے کہا، یہ لڑکا کون ہے اور یہ میرا منہ کیوں تک رہا ہے؟ مجھے غصے میں دیکھ کر نظر گھبرا گیا، لیکن فیروز صاحب نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ بولے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے اور گاتا بھی بہت اچھا ہے۔ فیروز نے نور جہاں سے پوچھا کہ ریڈیو پر تم نے کبھی اس کی غزلیں نہیں سنی؟ فیروز نے مزید کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں نظر کو لاہور سے بمبئی آئے ہوئے، اب جا کر میرے پاس ملنے آیا ہے۔ اور پھر نور جہاں نے نظر سے اصرار کیا کہ وہ کوئی غزل سنائے۔ پہلے تو نظر نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر سہگل کی گائی ہوئی یہ غزل سنائی۔ اگرچہ نظر کا انداز کلاسیکل تھا، لیکن آواز میں انتہا کا درد تھا۔ نور جہاں نے ان کی آواز کی بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اتنی اچھی آواز بہت کم مرد گلوکاروں کی سنی تھی، ان کی آواز میں مردانگی پائی جاتی تھی۔ نور جہاں نظر صاحب کی طرف اٹریکٹ ہوتی چلی گئیں۔ رفتہ رفتہ نور جہاں اور نذر محمد میں محبت کا رشتہ بنتا چلا گیا۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے اور کبھی نہ جدا ہونے کی قسمیں کھا لیں، ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کے وعدے لے لیے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ 2-3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن نذر نے نور جہاں کو بتایا کہ اس کی اپنے رشتہ داروں میں منگنی ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ نذر نے نور جہاں کو ایک طویل خط لکھا جس میں انہوں نے اس منگنی کا سبب بیان کیا۔ نذر محمد نے لکھا، بیبی شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کے ساتھ منگنی کی ہے اور تمہارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تمہارا اگر یہی خیال ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں خدا کی قسم بے وفا نہیں ہوں۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ساری زندگی تم سے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو کم نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ منگنی ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جس لڑکی سے میری منگنی طے ہوئی ہے اس کی داستان اتنی دردناک ہے کہ وہ اپنی منگنی ٹوٹنے کا سانحہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اس کا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ مر گئے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن، اور وہ ہماری رشتہ دار بھی ہے۔ اس لیے میرے ماں باپ اور بہنیں کسی قیمت پر بھی یہ رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تم سے آج بھی پہلی سی محبت کرتا ہوں اور میری محبت میں مر کر بھی کبھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر میں مر بھی گیا تو میری روح بھی تم سے پیار کرتی رہے گی۔ اور یوں نور جہاں اور نذر کی محبت کا یہ پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی زمانے میں نور جہاں کی زندگی میں شوکت حسین رضوی داخل ہوئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کی شادی کے 8-10 دن بعد نذر محمد کی بھی شادی ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں اور شوکت حسین رضوی پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے لاہور میں شاہ نور اسٹوڈیو الاٹ کروایا اور فلمیں بنانے کے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ شوکت حسین رضوی دل پھینک آدمی تھے۔ نور جہاں نے انہیں کئی مرتبہ اداکاراؤں کے ساتھ حالت غیر میں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ نور جہاں نے انہیں جواب دینے کے لیے نذر محمد سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار نور جہاں نذر محمد کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔
نذر محمد ان دنوں ٹیسٹ کرکٹ شروع کر چکے تھے اور لکھنؤ ٹیسٹ میں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ سینچری سکور کرنے کی وجہ سے ایک سپر سٹار بن چکے تھے۔ نور جہاں اس ایڈونچر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نذر کو ایک دوست سمجھ کر ملوں گی تاکہ شوکت کو ہماری ملاقاتوں کا جب پتہ چلے تو کچھ احساس ہو اور اپنی غلط عادات کو ترک کر دے۔ شوکت کو میرے بارے میں شروع سے ہی شک تھا کہ میں نذر سے ملتی ہوں، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں میں نے شادی کے بعد نذر سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں نذر سے دوبارہ اس وقت ملی جب مجھے یقین ہو گیا کہ شوکت اپنی سہیلیوں میں سے ایک یاسمین کو نہیں چھوڑے گا۔ یوں رفتہ رفتہ نور جہاں اور نذر محمد کی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ نذر محمد نور جہاں سے تعلق کے بارے میں تمام عمر خاموش رہے، تاہم عمر کے آخری حصے میں انہوں نے ایک صحافی ابن یونس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس واقعے کی کچھ تفصیلات بیان کی۔ یہ انٹرویو طفیل اختر کی کتاب نور جہاں میں بھی شامل ہے۔ نذر محمد نے بتایا کہ نور جہاں سے میری ملاقات میرے بڑے بھائی فیروز نظامی کی وجہ سے ہوئی۔ وہ بہت بڑے اور مشہور میوزک ڈائریکٹر تھے اور اکثر نور جہاں کو گانے کی پریکٹس کروایا کرتے تھے۔ نور جہاں کو یہ تو معلوم تھا کہ میں ایک مشہور کرکٹر ہوں، قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوں، لیکن اسے نہ تو کرکٹ سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ تھا اور نہ ہی وہ کرکٹ کی وجہ سے مجھ پر عاشق ہوئی، بلکہ اس کی مجھ پر مر مٹنے کی وجہ میری مردانہ وجاہت، پر اثر شخصیت کے علاوہ میرا گانے کو سمجھنا، راگ راگنیوں کا معلوم ہونا اور میری اچھی آواز ہونا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ میں بہت ہی اچھا گاتا ہوں اور میری نور جہاں سے وابستگی کی بڑی وجہ بھی یہی چیز تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دراصل شوکت رضوی اس کی قدر نہ کر سکا۔ ان دنوں شوکت اور نور جہاں اسلامیہ پارک پونچھ روڈ پر رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ہماری ملاقات چراغ دین کی دکان پر ہوا کرتی تھی اور ہماری رازداں نور جہاں کی ملازمہ تھی۔ اتفاق سے اس کی جگہ نئی ملازمہ رکھ لی گئی۔ اسی دوران نور جہاں نے مجھے گھر بلایا اور میں اور نور جہاں ایک کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی گفتگو میں مشغول تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ کب شوکت رضوی وہاں آ گیا، کیونکہ نوکرانی نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں فلاں کمرے میں موجود ہیں۔ اس واقعے کی مزید تفصیل نذر محمد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شوکت رضوی کمرے میں چلے آئے۔ نذر کہتے ہیں کہ میں اسے دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ سامنے دیوار تھی، میں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف نیچے چھلانگ لگا دی۔ نذر بتاتے ہیں کہ بدقسمتی سے میں بازو کے بل زمین پر آ گرا اور میرا بازو ناکارہ ہو گیا اور اس طرح میں کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کیریئر بھی ختم کر لیا۔ شوکت رضوی نے اس واقعے کو خاص بہانہ بنا کر نور جہاں کو طلاق دے دی، کیونکہ شوکت اور یاسمین کا افیئر ان دنوں عروج پر تھا اور وہ پہلے ہی نور جہاں سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ طلاق کے بعد نور جہاں نے نذر محمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت تک نذر محمد 2 بچوں مبشر نذر اور مدثر نذر کے والد بن چکے تھے۔ نور جہاں نے نذر سے کہا کہ بچے ہم پال لیں گے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ نذر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مبشر اور مدثر بڑے ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ماں کو طلاق کیوں دی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں خود پر تو ظلم کر سکتا ہوں مگر اپنے بے قصور بیوی اور بچوں پر نہیں۔ اس بارے میں نذر بتاتے ہیں کہ مجھ سے مایوس ہو کر اس نے اعجاز سے شادی کی۔ نذر محمد کہتے ہیں کہ نور جہاں نے مجھے بتا کر اعجاز سے شادی کی۔ اس کی شادی سے 1 روز پہلے ہم دونوں ساتھ رہے اور دوسرے روز وہ پھر کسی اور کی ہو گئی۔ وہ دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی اور اس سے لازمی انتقام لیتی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ مجھ سے واقعی پیار کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ شہرت میرا مسئلہ تھا۔ ان دنوں نذر محمد کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے بازو ٹوٹنے کی خبر انگلینڈ میں پہنچی تو اس وقت انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے باہمی مشورے سے نذر کے ٹیسٹ کیریئر کے المناک اختتام پر 1 منٹ کے لیے کھیل روک کر اور خاموشی میں کھڑے رہ کر سوگ منایا۔